الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم نماز ادا کر چکو تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو پر لیٹے ہوئے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقت پر۔ نہ کمزوری دکھاؤ کافروں کی قوم کی تلاش میں، اگر تم کو دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تم کو دکھ پہنچتا ہے، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک نازل کی ہے ہم نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نہ بنیے بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے، اور مغفرت طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پچھلے فرمان میں نماز پر زور دے کر یہ واضح کیا گیا تھا کہ نماز کسی صورت معاف نہیں، اگر یہ انسان سفر ہجرت میں ہو یا ویسے سفر میں ہو یا جہاد میں ہو، نماز ضروری ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم رکھتی ہے، برائی سے بچا کر صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، اور دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تقویت دیتی ہے، اور کئی گنا فرحت اور اطمینان ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کائنات کا خالق اور سلطان موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، اس کی رحمت اور مدد نے اسے ڈھانپا ہوا ہے، تو نہ اس کا دماغ ہارتا ہے اور نہ دل، بلکہ اگر ایک ذرہ بھی خوف کا وجود ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور حب رسول کی محبت میں اچھلتا ہے، اور عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمیں اس حقیقت کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگیوں سے ہوتا ہے۔ جب ہم ان کی زندگیوں کی داستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی زندگی، ان کی موت اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ ان کا ہر عمل دنیا کی محبت سے خالی اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے رنگا ہوا تھا۔ ان کی داستانیں اور واقعات میں پیر صاحب فرمایا، ان کی داستانیں اور واقعات میں آپ کے سامنے بار بار بیان کر چکا ہوں۔ اس فرمان میں نماز کا طریقہ سفر اور خوف و خطرہ کی حالت میں بتایا گیا۔ اب اسی حکم کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ تمہارا اپنے مالک اور خالق سے تعلق نماز کے بعد ختم نہیں ہو گیا، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہو۔ تمہارا ہر بال اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی کے لیے ہے، اس لیے تمہیں ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا چاہیے، اور کسی لمحہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہنا چاہیے، خواہ سفر میں ہو یا جنگ میں ہو، کیونکہ یہ یاد الہی تم کو ہر دشمن پر غالب رکھے گی، خواہ وہ دشمن شیطان اور نفس تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، یا دشمن تلوار لے کر تمہارے سامنے ہے، یا آنکھوں سے اوجھل تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ جب خطرہ دور ہو جائے تو پھر نماز درست طریقہ پر ادا کرو، یہ خیال کر کے غفلت مت کرو کہ تم تو ہو ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تم کو نماز کی ضرورت نہیں۔ نماز تو فرض ہے جو ہر صورت میں ادا کرنی ہے، اور یاد رکھو کہ اس یاد الہی کے ساتھ اپنی قربانی کو مت بھولنا۔ جب بھی دشمن کا مقابلہ ہو تو فوراً نکلنا، سستی اور بزدلی نہ دکھانا۔ اگر تم کو دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی پہنچتی ہے، اور اس میں
فرق یہ ہے کہ تم کو تکلیف کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے اور اس کی تمہیں امید ہے، اور مخالف کو کوئی امید نہیں۔ تم ہر صورت غالب ہو، تمہارے اندر امید ہے اور ان میں مایوسی ہے۔ ایسی حالت میں تو تمہیں ان سے کئی گنا زیادہ بہادر اور بے خوف ہونا چاہیے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کے حالات جان رہا ہے۔ کبھی دل میں بھی غلط خیال نہ لانا اور مایوس نہ ہونا۔ یہ فرمان احد کی جنگ کے بعد ہوا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو حکم دیا تھا کہ اٹھو، کفار کا پیچھا کریں، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمان ڈر کے ہار گئے ہیں، تھک گئے ہیں اور وہ لوٹ نہ آئیں۔ ایسے وقت میں مسلمان زخمی اور غم زدہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہدایت ادا کر کے ان کے دلوں کو تقویت کا سامان عطا فرمایا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی فرمائی کہ دیکھو یہ ہدایت جو قرآن پاک کی صورت میں ہے، یہ آپ کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ آپ جو فیصلہ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی روشنی میں کریں گے۔ کسی شور ڈالنے والے یا جھگڑا کرنے والے کی باتوں کا خیال نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، حکم سنائیں، اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں، اس کی مدد مانگیں، اور وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی کہ خواہ سفر میں ہو، حضر میں ہو یا ہجرت میں ہو، سستی مت کرو، نماز ضرور ادا کرو، اور نماز کے بعد بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو۔ کسی خوف، خوشی یا مصروفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو مت بھولو، اور اگر کہیں تمہیں تکلیف بھی پہنچے جیسے احد میں پہنچی، پھر بھی بزدلی یا سستی اور آرام کا خیال نہ کریں، بلکہ انتہائی مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مقدس سمجھتے ہوئے اس پر مر مٹنے کے لیے تیار رہیں، اور سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کی ہدایت کی روشنی میں ہی اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو کریں۔ کبھی اپنے اور دشمنوں کے معاملہ میں رضائے الہی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ان ساری ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کتنی ہمت اور کتنی قربانی کی ضرورت ہے، اور کتنے خلوص کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ ہر انسان لگا سکتا ہے۔ اور یہ ساری خاصیتیں صرف اور صرف اسی انسان کے دل اور دماغ میں پیدا ہو سکتی ہیں جس کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سب سے اہم اور مقدم ہو، اور اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اور یہ کیفیت اسی دل اور دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے انوار سے روشن ہو، اور یہ انوار و تجلیات صرف اس کو نصیب ہوتے ہیں جس کو انوار و تجلیات کے مرکز سے نسبت ہو، اور یہ نسبت اس کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے سینے کو ماسوائے اللہ کی محبت سے پاک کرے۔ یہ محفل اسی مقصد اور غرض کے لیے ہے کہ سارے ایسے خوش نصیب لوگ جو نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب ہیں، وہ اکٹھے ہو کر یاد الہی کریں اور سینوں کو پاک کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔